ایک کٹپتلی سلیکٹڈ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکا، اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک قرارداد نہیں پاس کروا سکے ہم اس ظلم کے خلاف۔ اقوام متحدہ سے کیا، جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ کمیٹی ہے، وہاں پہ ہمیں جو ریکوائرڈ 15-20 ممالک کے سگنیچر چاہیے تھے وہ نہیں کروا سکے، ماں سوائے اس کے کہ جو موجودہ حکومت کا وتیرہ ہے کہ پراپیگنڈا کرتے چلے جاتے ہیں، ہر بات پہ ان کا پراپیگنڈا یعنی ملک کے اندر بھی ملک کو بھی پراپیگنڈے سے چلا رہے ہیں، اور باہر بھی جو ہے وہ خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پراپیگنڈے کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ پراپیگنڈا ماسٹر جو ہیں یہ سوائے ٹی وی پہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شمع خراسی بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ سکرین بھی جو ہے وہ اس کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ جو انہوں نے ہمارے آفس کا اور ان گھروں کا جو کہ شریف فیملی کے گھر ہیں ان کا جو انہوں نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کووڈ کے نام کے اوپر سیاسی انتقام ہے، اور اب ان کا انتقام اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ اس چھوٹے چھوٹے معاملات میں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھک مار رہے ہیں، تو اب یہ اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حرکت انہوں نے کل اور کی ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک نئی انکوائری کا آغاز کیا ہے، یعنی معلم جبہ انکوائری بند، جس کا چیئرمین جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ معلم جبہ کے تمام ثبوت میرے پاس ہیں، وہ ہر قیمت پہ ریفرنس دائر ہوگا، بی آر ٹی کا ہر قیمت پہ ریفرنس دار ہوگا، بی آر ٹی ریفرنس بند، معلم جبہ بند، اور میاں شہباز شریف جس کے خلاف تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے یہ کوئی کیس نہیں بنا سکے۔ یہ وزراء جو ہیں یہ جب آتے ہیں یعنی ٹی وی پہ کیمروں کے سامنے آتے ہیں، وہ پنڈی کے شیطان جو ہیں وہ بڑا جو ہے وہ لچھے دار جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، اور باقی لوگ بھی گھٹیا ترین گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اربوں روپیہ، جی کروڑوں روپیہ، جی اربوں روپیہ۔ میاں شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی بھی ریکوری یا کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر پنڈی کے شیطان یا جیلم کے ڈبو کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئیں مجھے چیلنج کریں، میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ جس چینل پہ کہتے ہیں آگے بیٹھ جائیں، وہ جو ثابت کریں کہ ان کے خلاف 1 روپے کا کرپشن کا الزام ہے۔ اب جب ہائی کورٹ میں یہ ان کی یہ ضمانت کا کیس تھا، آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو ججز نے، جو کہ ایک فل بینچ تھا، ججز نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ میاں صاحب کے خلاف، میاں شہباز شریف کے خلاف یہ کرپشن کا کیا الزام ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں وہ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا چلیں بتائیں، یہ جو آپ یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹی ٹی کہتے ہیں کتنی ہوئی ہیں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں؟ کہتے نہیں جی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی ہے، وہ ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے کیس کی جو ہے وہ نوعیت ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ریکوری کا کیس نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں کہ جی اتنے ہزار ارب کی کرپشن۔ میاں نواز شریف کے خلاف جن کیسز میں بابا رحمتے کے جو ہے وہ کے آسرے پہ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اتنے اعلیٰ عہدوں پہ
اتنے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ براجما رہے ہوں، پھر ان ملکوں کا اور ان قوموں کا پھر کیا حال ہوتا ہے۔ تو ان کی وساست سے، ان کی مدد سے جو انہوں نے ان کو سزا دلائی ہے، وہ صرف جو ہے ایون فیلڈ جو ان کے ہیں اپنا فلیٹس، ان میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ حسین نواز صاحب کے نام ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، یہ کہتے ہیں یہ آپ کی ملکیت ہے۔ یہ کیس ہے جس میں سزا دلائی گئی، جس سزا کے متعلق ارشد ملک نے کہا کہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے۔ یہ مجھے انہوں نے باقاعدہ نام لیا بابا رحمتے کا اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا، کہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی 14 سال سزا دیں۔ میں نے تو پھر میاں صاحب ایک میں سزا دی ہے 7 سال، ایک میں آپ کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے، کیسوں میں تو ہے کچھ نہیں۔ تو یہ کیسز ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہاں سے اب 3 سالوں میں نہ کوئی کیس باقی رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی انکوائری باقی رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی صرف بیل ہوئی ہے، صرف بیل کی بات ہے، بیل سے کیس تو بری نہیں ہوتا ہو بھائی۔ بیل میں جب آبزرویشنز آتی ہیں تو اس سے کیس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے تو پھر اس کیس میں رہ کیا گیا؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا اور ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹی ٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے، تو پھر کیس کی جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو گئی۔ اسی طرح کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باقی کیسز ہیں۔ مجھے انہوں نے میرے خلاف کیس بنایا کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ جو کہ ڈرگز جو ہے وہ سمگلنگ کرتا ہے، میں اس کی سربراہی کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں۔ وہ 2 سالوں میں اس گروہ میں سے کوئی ایک آدمی تو آپ نے پکڑا نہیں ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر کیس کی سمجھ آ جاتی ہے نا، بیل سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج پہ سمجھ آتی ہے کہ کیس کی جو ہے وہ فیٹ کیا ہوگی۔ تو اب اس طرح کے جب یہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب جناب یہ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے مزید انکوائریز کا سہارا لے رہے ہیں، اور جو چیئرمین نیب ہیں وہ جس طرح سے ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہو رہے ہیں، یرغمال بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خیال کریں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ یہ شاید ان کو ایکسٹینشن کا کچھ چکر چکر دے رہے ہیں میرا خیال ہے، لیکن ایکسٹینشن نہ اس لا میں ہے نہ وہ ہو سکتی ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ جس حد تک بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو خیر ان کی جب سے ویڈیو آئی ہے اس وقت سے کوئی کام ان سے جو ہے وہ میرٹ پہ ہو نہیں سکا، لیکن بہرحال ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اس قسم کا احتساب جو ہے ہمیں اپنے موقف سے پی ایم ایل این کو اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹا سکتا، اور ہمارا موقف بڑا سمپل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ کوئی بڑا ہے، اور سیاسی استحکام کی پہلی سیڑھی جو ہے فری فیئر الیکشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگ الیکشن جو 2018 کا ہوا ہے اسے ایک العدم قرار دے کے اس قوم کو نیا فری فیئر جو ہے وہ الیکشن ملنا چاہیے۔ یہیں سے جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ابتدا ہوگی، اور ہمارا یہ موقف جو ہے یہ بڑا دو ٹوک ہے۔ باری جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں ریگڈ الیکشن کا 2018 کا، تو پارٹی صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے 2018 کا الیکشن ہم ہارے ہیں، تو آپ جی بالکل آپ نے غلط سمجھا ہے، اور ابھی کہیں آپ کو دوبارہ اگر ان سے ملاقات ہو تو ان سے سمجھ لیجئے گا، انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹجی، دیکھیں اسٹریٹجی میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں۔ اب ہم ایک الیکشن ہوتا ہے، اس میں ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اس میں 1 2 4 10 15 سٹیپس جو ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کہیں کمی کوتاہی کمزوری جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو ان کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا کے پھر اگلے میں جو ہے وہ اور بہتر تیاری کی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی پالیسی یا کوئی موقف کی کمی بیشی نہیں تھی، تو اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہر وقت اس کو بہتر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ سمجھیں وہ بات نہیں کی۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ لگتا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ مظلوم ہیں،
ایک تو گورنمنٹ کی جانب سے بقول آپ کے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسرا پارٹی کے اندر سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب اب پارٹی صدر کو بتائیں گے جب ملیں گے کہ ان کو ٹی وی پہ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. شہباز صاحب بہت زیادہ اس وقت مظلوم نہیں، ہے. دراصل جس طرح سے میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کو سمجھا دوں گا. کسی کی سمجھ نہیں آ رہی. بس ہو گیا نا، ہو گیا. جی کافی لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، کیا بنے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ میں نے بڑے سمپل الفاظ میں بیان کر دیا ہے. کیا پورے ملک میں کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی رہنما، کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس موقف سے انحراف کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے جو یہ کہے کہ اس ملک کو فری اور فیئر الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ بتائیں اگر کوئی ہے تو اس سافٹ ویئر کو آپ مجھے بتائیں کہ اپڈیٹ کرو آگے، تو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ اس پہ لے کے جائیں گے کہ الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سلیکشن ہونی چاہیے، کٹ پتلی جو ہے وہ بٹھائی جانی چاہیے. اب دیکھیں نا، ملک کے اوپر ایک کٹ پتلی مسلط ہے، اس نے ایک کٹ پتلی جو ہے یہ پنجاب پہ مسلط کی ہوئی ہے، اب اس نے آزاد کشمیر کا بھی وہی حال کر دیا ہے، وہاں پہ بھی ایک کٹ پتلی بٹھا دی ہے. اس کا جو آج حال تھا جب وہ یوم کشمیر کے اوپر، احتجاج کے اوپر، وہ جب آپ کے ساتھ مخاطب تھے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. اچھا رن صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سینیریوز کے مطابق جو آئندہ الیکشن ہے وہ 2023 میں ہونے جا رہے ہیں یا 22 میں؟ دیکھیں جی، 2023 میں تو خیر یہ تو کانسٹیٹیوشنل کمپلشن ہے، اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بجٹ دیا ہے، ہماری بھی یہ کوشش ہے، ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جتنی جلدی یہ سلیکٹڈ نااہل نالائق ٹولہ اس ملک سے ہٹ جائے گا، اتنا ہی ملک کی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. یہ جتنی دیر زیادہ رہیں گے اتنی تباہی گہری ہوگی، اور اس تباہی سے نکلنا اس ملک کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 2022 میں جو ہے وہ مارچ اپریل میں کروانے جا رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے نا، یہ عام بجٹ نہیں ہے، یہ الیکشن بجٹ ہے. اس سے پہلے کوئی ان کا ارادہ ہو سکتا ہے. رانا صاحب یہ بتا دیں عثمان گزار کے بعد آزاد کشمیر میں جس طرح وزیر اعظم آئے، جس طرح انہیں ایک دم خاص خواب کے ذریعے لے کے آیا گیا، آپ کیا دیکھتے ہیں کشمیر؟ یہ کس خواب کے ذریعے لایا گیا؟ سوال لے لینا، یہ خواب کی آپ نے بات کی. کشمیری کیا سوچ رہے ہیں؟ آج ہمیں استحصال کشمیر بھی ہم بنا رہے ہیں، جی. کشمیریوں کا مقدمہ کون لڑے گا؟ کیا عمران خان یا پاکستان؟ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں کشمیری؟ دیکھیں جی، بڑے مایوس ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جدوجہد کو جو ہے وہ اس کٹ پتلی حکمرانوں کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ہے. جو جرت ہندوستان کو پچھلے 72 سالوں میں نہ ہو سکی، اس کٹ پتلی رجیم کی وجہ سے جو ہے، یہ غیر نمائندہ رجیم کی وجہ سے ان کو یہ جرت ہوئی، اور انہوں نے آج سے 2 سال پہلے آج ہی کے دن جو ہے یہ شب خون مارا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، میاں نواز شریف، ہم سب کمیٹڈ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ پوری جدوجہد سے جو ہے وہ لڑیں گے. فاض صاحب پہلے کریں. محمد زبیر صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. ترجمان بھی ہیں وہ نواز شریف کے، مریم نواز کے، اور وہی اچھا، ان کو تو سوال کر لینے دو. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو پارٹی لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے. باقی سب کی اپنی رائے ہوتی ہے. رائے وہ میری بھی ہو سکتی ہے، اور عطا تارڑ کی بھی ہو سکتی ہے، عظمہ صاحبہ کی ہو سکتی ہے. تو بیانیہ تو وہی ہے جو میاں نواز شریف نے پارٹی کے لیے بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور وہ سمپل ہے. ووٹ کو عزت دو سے مراد یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کو فری فیئر الیکشن دو. اس سے اگر کوئی انحراف کر سکتا ہے تو وہ آئے ہمارے سامنے. باقی معاملہ یہ ہے کہ پارٹی میں اس بیانیے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جی فری اور فیئر الیکشن ہماری ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس میں اگر ہم اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں
ہم اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرتے ہیں تو اسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مزاحمت ہے. حالانکہ ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں مزاحمتی تحریکوں کا جو ہے وہ میں نے تاریخی طور پہ بھی پڑھا ہوا ہے, اس ملک میں بھی دیکھا ہے. یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے, یہ ایک جمہوری موقف کو بیان کرنا, اپنی بات کو عوام تک پہنچانا میڈیا کے ذریعے سے یا جلسوں کے ذریعے سے, یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے. اگر اسی سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر مناسب ہو یا موضوع ہو تو کوئی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے, یہ بھی ایک جمہوری رویہ ہے اور ایک جمہوری رائے ہے. جنگ ہو بھی رہی ہو تو پھر بھی گفتگو کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے. اسے آپ مفاہمت کس طرح سے کہتے ہیں؟ کیا گفتگو کرنا جو ہے یہ مفاہمت ہے؟ مفاہمت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے موقف سے وڈرا کریں, آپ اپنے موقف کے اوپر کمپرومائز کریں. پی ایم ایل این میں فری فیئر الیکشن کے اوپر کسی فرد کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اس کے اوپر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ ایک گفتگو کی بات کو مفاہمت اور اپنا موقع بیان کرنے کی بات کو مزاحمت سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں, میاں نواز شریف پی ایم ایل این جس کو جو ہے وہ یعنی اتنی لمبی ایک جو ہے وہ 2014 سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ پھر 17 میں اقامہ آیا, ان کو نااہل کیا گیا, ان کو پارٹی سے نکالا گیا, ان کو ملک سے جو ہے وہ باہر بھیجا گیا, ان کو سزا دلائی گئی. لیکن آج بھی حالت یہ ہے کہ کوئی خبرنامہ, کوئی تجزیہ, کوئی ٹاک شو, کوئی وزیر بات کرے, کوئی وزیر اعظم بات کرے, میاں نواز شریف کا نام لیے یا اس کی بات کی بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو سیاست میں ریلیونٹ ہونا ہی جو ہے وہ اصل کامیابی ہوتی ہے. تو اس لیے میاں نواز شریف آج بھی اس ملک کا کامیاب ترین سیاستدان ہے. ایران سے بھی بتا دیں کہ پی ٹی آئی بڑی بےتاب ہے, وہ کہتی ہے نواز شریف ٹھیک ہو گئے ہیں. کون کہتی ہے؟ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ واپس کب آئیں گے؟ اور انہوں نے بھی کئی بار اپنی تقریروں میں کہا کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. کون سی طاقت ہے جو نواز شریف کو واپس آنے کے لیے روک رہی ہے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف ایک لافل پروسیجر کے تحت کیبنٹ کی اجازت اور عدالت کی اجازت سے وہ گئے ہیں, اور اس اجازت میں یہ تحریر ہے کہ جب ڈاکٹرز میاں نواز شریف کو اجازت دیں گے کہ وہ واپس آئیں, ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو وہ واپس آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اپنا علاج کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی شروع کر رکھا ہے. تو جب یہ دونوں علاج مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. چلے سر. سر اور پیکج میں